الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستوں، دل بندوں، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ آج پروگرام عصر کے بعد ہی کا اعلان کیا تھا میں نے، لیکن میرے پھوپھی زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ عصر میں تھا، تو اس سبب سے پھر عشاء کے وقت اپنی نارمل روٹین پر پروگرام کرنا پڑا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کچھ اس طرح سے اس کا مفہوم کہ جب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو، خوب خوشی مناؤ اس کی۔ اب یہ خوشی کیا ہے، یہ چرچا ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ایک باؤنڈری میں آ گیا، ایک دائرے میں آ گیا۔ اب جب وہ اس دائرے میں آ گیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے سارے معاملات فالو کرے، سارے معاملات اس باؤنڈری کے فالو کرے اور اس حدود سے باہر نہ نکلے۔ یہ لازم ہے اس کے لیے۔ اگر اس نے اس کی حدوں کو پھاڑا تو اس کا مقصد جو اس نے ابتداً اس چیز کا اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی صرف اتنا کیا کہ لا الہ نہیں کوئی معبود، ابھی اس نے صرف انکار کیا ہے، کفر کیا ہے یہ۔ لیکن جب تک اس کفر میں یہ پکا نہیں ہوگا، یعنی کفر بمعنی انکار، تب تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میری، کیونکہ اللہ نے پہلے نفی کروائی۔ کس چیز سے نفی کروائی، کبھی غور کیا؟ ہر اس چیز سے نفی کروائی جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ تو سب سے بڑی چیز شرک، جو کہ ظلم عظیم ہے،
سب سے بڑی چیز شرک جو کہ ظلم عظیم ہے۔ تو ہر نبی کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو شرک کی نفی کروائی سب سے پہلے۔ اب شرک کی نفی کس طرح کروائی؟ کفر کروا کے، کفر سے مراد انکار کروا کے کوئی، لیکن یہ انکار اس معنی میں تو دائمی ہے، لیکن کفر دائمی نہیں ہے، کیونکہ پھر الا اللہ سے زبان بھی کھلوا دی، الا اللہ سے زبان بھی کھلوا دی، تو یہ کفر پھر دائمی نہیں ہوا۔ لیکن اقرار کے لیے کفر ضروری ہے، اقرار کے لیے کفر ضروری ہے، یعنی انکار ضروری ہے۔ کس چیزوں کا؟ جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ نے منع کی فرمائی ہے۔ ہو گئی نا، باؤنڈری کے اندر آ گئے نا، جو میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ نے لا الہ پڑھا تو ایک باؤنڈری میں آنا پڑے گا، اور اس باؤنڈری کی حدود الا اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اب جب آپ نے یہ انکار کیا تو ہر چیز کا انکار کر دیا، لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ تو اب اس دنیا میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں غور سے سمجھیے گا، اس دنیا میں جس پر بھی معبود کا اطلاق ہوتا ہے کسی معنی بھی، سب کا انکار ہو گیا، سب کا انکار ہو گیا دائمی طور پر۔ گو کہ یہ کفر چند معنی میں عارضی ہے، کیونکہ جب الا اللہ کہیں گے تو ایک تو معبود کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اب اس انکار سے مراد صرف اقرار باللسان نہیں ہے، اس انکار سے مراد تصدیق بالقلب بھی ہے۔ زبان سے تو آپ نے کہہ دیا نہیں کوئی معبود، لیکن پتہ چلا کہ جب آپ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھا، آپ کے کریکٹر کو دیکھا، آپ کے رہن سہن کو دیکھا، آپ کے ماحول کو دیکھا، تو کہا صرف زبانی اقرار ہے، امپلیمنٹ تو کچھ بھی نہیں ہوا، عملی کام تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ تائید کر رہے ہو کس کی؟ کفار کی، یا کفار کے ایکٹ اور عمل کو اپنی زندگی میں اپنایا ہوا ہے، یا ان کی رسومات کو اپنی رسومات میں اپنایا ہوا ہے، یا ان کے رہن سہن کے طریقے کو اپنے گھر میں اپنایا ہوا ہے، یا ان کے طریقہ کار کو اپنایا ہوا ہے۔ تو اس کا مقصد جو کہ آپ کے دین سے متصادم ہے، کانفلکٹ، ٹکراؤ، ان کو آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اس قسم کا مسلمان نام کا پیدا کیا جائے، اس نام کا صرف مسلمان، شیطان بھی یہی چاہتا ہے، اور اس کے چیلے یعنی جو کفار ہیں یا جو مسلمان نما منافق ہیں، وہ سب یہی چاہتے ہیں، سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ ہاں نام کے تو مسلمان ہوں، کام کا ایک بھی مسلمان نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو کام کرایا وہ نفی کرائی ہے کہ اگر تمہیں میرا اقرار کرنا ہے تو پہلے سب کا انکار کرو۔ اور یہ اس کا سمجھنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا سمجھنا، جو آیت پڑھی میں نے ابھی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اس کو سمجھ لیا تو اس کا چرچا کرو، پھر اس کو پھیلاؤ خوب، ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب کوئی نعمت ملے تو یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہے کہ آپ سارے شرک کے چکروں سے باہر نکل گئے، جو کہ ظلم عظیم ہے۔ تو اب اس کا چرچا کرو، اس کو پھیلاؤ۔ اب اس کا چرچا کیا کرنا ہے کہ اس کی برائی کرو، اس کا انکار کرو، اور اس کے برعکس جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کو رائج کرو اپنی زندگی میں۔ تو پھر تو اپنے ابھی لا الہ کا حق ادا کیا، ابھی لا الہ کا حق ادا کیا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایک علامتی مسلمان کہلاؤ گے، آپ ایک علامتی مسلمان کہلاؤ گے کہ یار ان کا حلیہ مسلمانوں جیسا ہے، وہ حلیہ نہیں ہے، تو یار یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اگر مسلمان کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے، بولے یار یہ تو گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی بات ہے نا۔ جب تک ہم حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم معاملات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام جو دین ہے نا، فرمایا گیا نا ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے نزدیک دین ہے تو وہ اسلام ہے. قرآن کی آیت ہے یہ. وہ اسلام ہے تو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام میں داخل ہوتا ہے آدمی لا الہ پڑھ کے، انکار کر کے تمام باطل چیزوں کا، اور اس کے بعد جب الا اللہ کہتا ہے تو اس باؤنڈری میں داخل ہو جاتا ہے. کس باؤنڈری میں داخل ہوتا ہے؟ بتا دیجئے، کوئی تو بتا دو یا میں ہی بتاؤں. سلامتی کی باؤنڈری میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام نکلا ہے سلم سے. اللہ کا ایک نام سلام بھی تو ہے. تو جب آدمی آ گیا اس میں تو دین اور دنیا دونوں کی سلامتی میں آ گیا. بس یہ سمجھ میں آ جائے تو آدمی ایمان والا ہو گیا. ورنہ پھر ایسے ہی مسلمان ہوگا جیسے آج کل گھوم رہے ہیں. حزب اقتدار بھی ہیں، حزب اختلاف بھی ہیں، خاص رعایا بھی ہیں، خاص اور عام رعایا بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے بنیاد کو سمجھا نہیں ہے. اور جب تک بنیاد سمجھ میں نہیں آئے گی معاملات سمجھ میں نہیں آئیں گے. معاملات سمجھ نہیں آئیں گے تو عمل کیسے کرو گے؟ عمل کیسے کرو گے؟ آج کا جو مسلمان جو کہ اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، جو کہ اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، ایسا مسلمان کی آفر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو ابو جہل بھی ایمان لے آتا. میری بات کو سنیے گا بہت غور سے. یہ جو لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں نا، دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بڑے خسارے میں خود بھی ہیں اور دوسروں کو، اور جو ان کی تعریف کر رہے ہیں چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کا مقصد وہ بربادی پر خود بھی جا رہے ہیں، اپنی دنیا تو تباہ کر رہے ہیں، آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے. ایسا مسلمان. اب کیا مراد؟ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آفر کی کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک دین پیش کیا ہے جو کہ ہمارے اجداد کے خلاف ہے، مخالفت کرتا ہے. ایک بات یاد رکھو، حق بات جو ہے نا وہ ہمیشہ مخالفت سے شروع ہوتی ہے. کس کی مخالفت سے؟ حق کی مخالفت سے نہیں، حق کی مخالفت سے نہیں، ناحق کی مخالفت سے. جب تک وہ حق رائج ہو ہی نہیں سکتا جب تک ناحق کے مخالف نہ کھڑا ہو. جب ناحق کے مخالف کھڑا ہوگا تو پھر حق ثابت بھی ہوگا. بھائی رات کے بعد دن آتا ہے نا، تو جب رات کی سیاہی چھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دن ہو گیا. اگر سیاہی چھٹے نا اسی طرح سے برقرار رہے تو پھر دن کا کیسے پتہ چلے گا؟ دن کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. جب اس کی سیاہی ختم ہوگی تو پتہ چلے گا صبح نکل آئی ہے. تو جب ناحق کی بے خونی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ حق آ گیا اور اسے حق کہتے ہیں. تو اسلام کا کام تو حق نافذ اور رائج کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے ناحق کی بے خونی کی، لا الہ نہیں کوئی معبود، اس کے بعد حق کی تلقین کی الا اللہ، اگر ہے تو کوئی اللہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ آ گیا ہوگا، مزید آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس وقت اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی میں نے ایک جملہ کہا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ چونک گئے ہوں کہ ابو جہل بھی ایمان لے آتا. سمجھانے کے لیے وجہ اس کی کیا ہے، سنو اس کو، سنو سمجھو اس کو. کیونکہ وہ ایسا ہی تو اسلام چاہتا تھا جیسا آج یہ لوگ چاہتے ہیں. حزب اقتدار یا حزب اختلاف کی اکثریت یا جتنے مسلمان دنیا میں رائج ہیں، کیونکہ ان کے دل میں خوف ہے، ان کے دل میں خطر ہے کہ ہمارا اقتدار نہ چھن جائے، ہمارا مال و دولت نہ چھن جائے، ہماری جان نہ چلے. جبکہ جان تو جانی ہے، کچھ بھی کر لو. نمرود نہیں رہا، شداد نہیں رہا، بخت نصر نہیں رہا، یعنی فرعون نہیں رہا، چنگیز خان نہیں رہا، ہلاکو خان نہیں رہا، اور کتنے نام گنواؤں، پتہ نہیں کتنے تو آپ کو بھی پتہ ہوں گے. آپ اپنے ملک میں دیکھ لو، نہیں رہے نہیں رہے. اسی طرح دنیا میں اٹھا کے دیکھ لو، رہے نہیں رہے. اور نام کس کا رہا؟ اللہ کا. اور کس کا رہا؟ جنہوں نے اللہ کے دین کو نافذ کیا. آج بھی ان کا نام ہے. اٹھا کے دیکھ لو، محمد بن قاسم کو دیکھ لو، یہیں سے لے کے چلو، داتا علی حجویری کو دیکھ لو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لو،
بختیار کاکی کو دیکھ لو، نظام الدین اولیاء کو دیکھ لو، بابا فرید گنج شکر کو دیکھ لو، عبداللہ شاہ غازی کو دیکھ لو، عبداللہ شاہ شبی کو دیکھ لو، نثار الحق صدیقی کو دیکھ لو، ہیں امام احمد رضا کو دیکھ لو، تاج الشریعہ کو دیکھ لو، شاہ تراب الحق کو دیکھ لو، مولانا شاہ احمد نورانی کو دیکھ لو، اور بھی ہیں بہت سارے جنہوں نے کام کیے، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ وہی تو لوگ ہیں، وہ جو نعمت اللہ نے ان کو ایمان کی صورت میں عطا کی، اس کا چرچا کیا اور پھیلا دیا پوری دنیا میں۔ حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع پہ گفتگو کروں گا، لیکن رب نے یہ آیت ذہن میں ڈال دی خود بخود، کوئی ارادہ نہیں تھا، ارادتاً میں نے کوئی وہ نہیں کیا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی میں یہاں بیٹھا ہوں آگے، تو اللہ نے میرے ذہن میں یہ ایک آیت قرآن کی ڈال دی، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا خطبے میں کیا پڑھوں گا، کون سی آیت پڑھوں، کہاں سے تقریر شروع کروں، اور اب تعالیٰ نے وہ یہ آیت ڈال دی میرے ذہن میں۔ تو بات سمجھیں آپ لوگ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو اب جب کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھ دی کہ 6 ماہ جو ہے آپ ہمارے معبودان باطل کی عبادت کر لیں اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، ایسا ہی ہوا نا؟ تو آج بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ اور کیا آپ نے دیکھا کہ یہ بھی صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے، ان کی عبادت گاہوں میں جا کے بھی پوجا پاٹ کر لو، ان کے بھی کلیسا میں جا کے کھڑے ہو جا عبادت کر لو، یہ تو سرکار اللہ کو پسند نہیں آئی یہ بات۔ جب یہ آفر کی تو اللہ کو پسند نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت 30ویں سپارے میں نازل کر دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محبوب کہہ دیجئے کہ اے کافروں، کہہ دیجئے اے کافروں، لا عابد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اللہ کی طرف سے۔ تو جب وہ جب آئی ہے تو ابھی بھی تو وہی بات ہے، اب تم کیوں دبے لجے چلے جا رہے ہو؟ اس کا مقصد تم ابو جہل والا ایمان رکھنا چاہ رہے ہو کیا؟ جیسی آفر اس نے کی تھی، سمجھنے کی بات ہے جو میں سمجھا رہا ہوں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی تو کرو گے نہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارے معاملات مبارک اور مجھے میرا دین مبارک، میں دین بھی نہیں کہوں گا، ہاں تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق، افعال کے مطابق، ایمان کے مطابق، عقائد کے مطابق بدلہ دے دیا جائے گا، اور ہمارا جو ہے ہم تو اس پر قائم ہیں۔ تو اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی، کیا کیوں نہیں سمجھتے؟ قرآن تو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، آپ معاملات کو، واقعات کو اور باتوں کو کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے تو لا الہ کیا ہی نہیں ہے بھائی، جبھی تو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ وہ جو باطل ہیں، باطل پرستی کر رہے ہو حق کے مقابلے میں، تو تم حق کیا کھڑا کرو گے؟ حق تو نڈر ہوتا ہے، حق تو نڈر ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو حقیقت ہوتی ہے، اور باطل تو ہمیشہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ مٹ جاتا ہے اگر باطل کے ساتھ رہو گے تو ایک دن مٹ ہی جاؤ گے۔ موت تو آنی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ جو بات، یہ بہت پتے کی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اگر سمجھنا چاہیں، نہیں سمجھنا چاہیں تو پتہ نہیں کتنے سمجھانے والے سمجھا کے چلے گئے اپنا کام کر کے، اور وہ جو کہ تو ہی کھڑے ہوئے۔ لیکن اگر سمجھ جاؤ تو زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی، جو حقیقی تبدیلی کہلاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے معاملات چلانے کے لیے نام اسلام سوٹ کرتا ہے، اسلام سوٹ نہیں کرتا، اسلام کا نام سوٹ کرتا ہے، وہ اسلام کا نام استعمال کر کے اپنے معاملات کو اور
بیچاری معصوم بھیڑ بکری جیسی عوام لبیک کہہ کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، ہاں 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 صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ارے بھائی وہ تو نام استعمال کر کے اپنے سارے معاملات حل کیے چلا جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے جب تک ہم فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ بات لکھ لو میری۔ تو اس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر گامزن ہونا پڑے گا۔ حق بات کی یعنی نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روک دو، برائی سے منع کرو۔ جب ہم یہ چیز اپنی زندگی میں نافذ کر لیں گے تو آہستہ 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 سب سے پہلے اسلام کی دعوت کس نے دی؟ یہ بتائیے۔ ہم جس امت میں مسلمان ہیں ویسے تو اسلام کی دعوت لے کر سب سے پہلے آدم علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، لیکن اہل عرب کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تنہا۔ آج تقریباً 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، تو اسی دعوت کے مرہون منت تو ہیں، لیکن آج ہم یہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ آج ہم اپنا یہ کام نہیں کر رہے۔ عید بھی منا رہے ہیں، رمضان بھی منا رہے ہیں، بقرعید بھی منا رہے ہیں، جانور بھی ذبح کر رہے ہیں، سارے معاملات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن بنیاد سے دور ہیں۔ اور بنیاد سے دور ہونے کے سبب سے ہمیں اس کی حلاوت اور لذت نہ نظر آتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں، نہ نظر آتی ہے نہ اس کا ادراک اور احساس ہوتا ہے۔ پڑھے تو کیونکہ ہم انہی چکروں میں، اگر شاید ہم ان کے وہاں ہوتے تو ہمارے یہ معاملات ہی نہ ہوتے، نہ اس طرح سے روزے رکھ رہے ہوتے، نہ عید منا رہے ہوتے، لیکن ہم ہیں اس معاشرے میں، اس وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ بات میری یاد رکھو، تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی اگر ہم نے آج اپنے آپ کو درست نہ کیا اور ہم ایک مٹھی کی مانند نہ ہوئے مسلمانان عالم۔ اب کام ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم تلاش کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے اندر گھس کر، سرکار دو عالم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دشمن کی یہ سازش ہوتی ہے کہ تمہاری صفوں میں گھس کے نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ کون ہے جو اندر صلیب پہنے ہوئے ہیں، وہ کون ہے جو جنیو باندھے ہوئے اندر، وہ کون ہے جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے اور ہماری صفوں میں گھس کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پڑتال کرنا ہمارا کام ہے، اس کو پرکھنا ہمارا کام ہے۔ یہ ہم کب پرکھ سکیں گے؟ جب ہم اپنے بنیادی دین کو جانتے ہوں گے۔ ہم تو صرف اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میری جماعت کا نام اونچا ہو جائے، میرا جھنڈا اونچا ہو جائے۔ ہر آدمی کام کرنے والا یہی کام کر رہا ہے اور کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا جو اسلام کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ تو میری بات یاد رکھو دوستوں، یہ قرآن اتنی وسیع اور عریض کتاب ہے، اس میں اتنی حکمت اور دانائی بھری ہوئی ہے، اور یہ ہدایت ہے کل عالم کے لیے، لیکن اس سے جس طرح سے ہدایت لینا چاہو گے اس طرح سے ہدایت ملے گی۔ اگر اس قرآن کو کسی ہندو سے سمجھنا شروع کر دو گے تو وہ تمہیں ہندو بنا دے گا، اگر کسی یہودی سے سمجھنا شروع کر دو گے وہ تمہیں یہودی بنا دے گا، اگر کسی عیسائی سے سمجھنا شروع کر دو گے وہ تمہیں عیسائی بنا دے گا، کیونکہ ریسرچ تو ہم نے چھوڑ دی ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں بس خبردار کوئی بات ہی نہیں کرنا، اس میں بالکل ہرگز نہیں۔ ارے اتنے برس ہو گئے، تحقیق کے ذریعے تو معاملات آگے چلتے ہیں، تحقیق کے ذریعے تو بات آگے بڑھتی ہے، تحقیق کا راستہ اور دروازہ ہی بند کر دیا، لکیر کے فقیر بن گئے، لکیر کے فقیر بن گئے کہ بس اولیاء ایسا داڑھ لینا سمجھتے ہیں اسلام میں۔ کوئی کہتا ہے قالا قالا کہنا اسلام ہے، کوئی کہتا ہے صرف الحمدللہ کہنا اسلام ہے۔ ارے سازشی عناصر بھی انشاءاللہ کہتے ہیں،
جو سازشیں کرنے والے ہوتے ہیں، جو حق پر نہیں ہوتے، وہ بھی کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسا ہوگا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اس پر غور نہیں کرو گے تو اپنے ایمان میں پکے نہیں ہوگے. اب اس پر غور کرنے کے لیے اللہ نے کلمے کا اگلا حصہ دے دیا، لا الہ الا اللہ. پہلے انکار پھر اثبات، الا اللہ. اب الا اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ اللہ کی نعمت، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ ایمان کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا وہی کرائٹیریا ہے جو ابو جہل نے دیا تھا؟ کیا وہی کرائٹیریا ہے جو کفار مکہ نے دیا تھا، جس کو بنیاد بنا کے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے؟ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. ہم کب کہہ رہے ہیں کسی کی دل آزاری کرو؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کسی کی دل آزاری کرو؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں حقیقت جان جاؤ، برے کو برا کہو، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو. یہ بات، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو، گھوڑے کو گھوڑا کہو، گدھے کو گدھا کہو. کیا یہ ممکن ہے کہ گدھے کو گھوڑا کہنا شروع کر دیا جائے؟ نہیں ہے نا ممکن. تو صحیح تو ہمیشہ صحیح ہوگا، غلط تو ہمیشہ غلط ہوگا. اس وقت پوری دنیا میں جو نظام رائج ہے، پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ گدھوں کا نظام رائج ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ بولے وہ تعداد میں زیادہ ہیں، تم تو 1.5 رہو. وہ والے کہتے ہیں جو ایسا ایمان لانا چاہتے ہیں جیسے کہ ابو جہل یا کفار مکہ نے پیشکش کی تھی، وہ ایسا ایمان لانا چاہتے ہیں، ایسے مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہ بھئی تعداد میں 7 ارب آبادی ہے نا، 7.5 ارب ہے نا، 7.5 میں 1.5-2 ارب مسلمان ہیں. تو جو 5.5 ارب جو ہے تعداد میں زیادہ ہیں، لہٰذا بھائی ہم تو ان کو صحیح مانتے. تو پھر حق کہاں گیا؟ حق کہاں گیا؟ پھر کس بات کے مسلمان ہو بھائی؟ کس چیز کا دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دو رہے ہو اور امت کو بھی دھوکہ دو رہے ہو. اور امت بڑی غفلت میں، امت بڑی غفلت میں، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بہت برا حال ہوا ہے. یاد رکھو کہ اگر اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھو گے، دین اسلام کو نہیں سمجھو گے اور ناحق کی حمایت کرو گے تو پھر انہی کے ساتھ حشر ہوگا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ روایت کرتی ہیں کہ مقام بیضہ پر جب صہیونی لشکر آئے گا، صہیونی لشکر آئے گا، بہت بڑا لشکر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے لشکر کو دھسا دے گا، زمین میں دھسا دے گا. 70,000 یہودی ہوں گے. کتنا بڑا ہوگا لشکر لے کے چلیں گے وہ. جب اس مقام پر پہنچیں گے تو اللہ اس پورے لشکر کو دھسا دے گا. تو آپ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو بچے بھی ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صہیونی کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے بازار بھی ہوں گے ان میں، تو ان کو بھی کہلیں ہاں سرکار نے فرمایا ان کو بھی دھسا دیا جائے گا. کیوں ہوں گے؟ تو اس کے ساتھ کسی نہ کسی معنی میں اس کی حمایت تو کرتے ہوں گے. کم از کم یہ کہتے ہوں گے غلط نہیں یہ صحیح ہے، یا کہتے ہوں گے غلط بھی تو ہمیں کیا لینا، ہمیں کیا لینا. تو یہی تباہی ہے. اب باقی معاملہ ان کا اگر بچے ہیں یا دیگر ہیں تو وہ محشر میں ہوگا ان کا، لیکن اس وقت دبا دیا جائے گا، وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا. تو اس چیز کو سمجھ لو کہ کیا ہم اس طرف تو نہیں جا رہے، کیا ہم اس طرف تو نہیں جا رہے کہ اپنے بنیادی ایمان سے ہی فارغ ہو رہے ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بغیر زبان سے کہیں حمایت کر رہے ہیں. جس طرح ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے جب برائی دیکھو تو اس کو اپنے زور بازو سے روک دو.
دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کی مخالفت کرو، ایسا ہی ہے نا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانو. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دل میں بھی برا نہیں جاننا کریں، ہاں صحیح ہے یار کوئی بات نہیں، اپنا تو کام نکل رہا ہے، اپنا تو کام چل رہا ہے، اپنا تو اکثر تباہی اسی وجہ سے، اپنا تو کام چل رہا ہے. تو جب ایسی بات کرو گے تو اس کا مقصد آپ نے برائی کا ساتھ دیا، اور ظلم عظیم کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو گئے. آپ سے مراد سب جو بھی اس قسم کا نظریہ رکھے گا. تو اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ سے راستہ کھلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد رسول اللہ سے راستہ کھولو گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جب محمد رسول اللہ سے ہٹ کے راستہ کھولو گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کبھی نہیں ہوگا. رات کے بعد صبح کبھی نہیں ہوگی، وہ اندھیرا ہی ہوگا. بظاہر آپ اس کو روشنی سمجھ رہے ہوگے، یا نقلی برقی کنکوں میں لگا کے رات کو دن بنانے کی کوشش کر رہے ہوگے. یہ بات یاد رکھو گے نہیں. لیکن جب محمد رسول اللہ سے اس تالے کو کھولو گے یا اس الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر ساری چیزیں آدھا ہو جائیں گی. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانیت کے ساتھ ساتھ بشری شکل میں بھی آپ کے پاس تشریف لائیں تاکہ وہ امپلیمنٹ کر کے بتا دیں. کیا امپلیمنٹ کر کے بتا دیں؟ کہ اسلام پہ عمل کرنا اس کو کہتے ہیں، کہ اسلام پر عمل کرنا اس کو کہتے ہیں، اور ایمان اس کو کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں اور اسلام پر. ورنہ پھر یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر، کون سی کتاب؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت دیتی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا خوف دل میں رکھنے کا نام تقوی ہے. تو اگر پڑھنے والے تو اس کے بہت ہیں، لیکن پڑھ کر سمجھنے اور عمل کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، قائلون، فرمایا گیا قرآن میں نہیں، قائلون لا الہ، قرآن میں نہیں ہے، قائلون لا الہ الا اللہ کثیر ومخلصون قلیل. قائلون لا الہ الا اللہ کثیر ومخلصون قلیل. لا الہ الا اللہ کہنے والے تو کثرت سے ہیں، لیکن اس لا الہ الا اللہ پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں اس پر عمل پیرا ہونے والے. اب اس پر عمل پیرا ہونا جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. کس لیے بھیجے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ جو تم نے لا الہ کہا ہے اور الا اللہ کہا ہے وہ تمہیں سمجھا دے. جو تم نے لا الہ کہا ہے کہ نہیں کوئی معبود کا نعرہ لگایا ہے تو وہ سمجھا دیں، اور وہ جو نعرہ لگائے ہاں اگر ہے اللہ تو وہ بھی تمہیں سمجھا دیں کہ اللہ کون ہے اور کیا ہے. ورنہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا، اگر اس کو پڑھ کے بہکنے کا اندیشہ نہ ہوتا لوگوں کا کہ محمد رسول اللہ سے ہٹ کر سمجھیں گے اس کو، تو اس پر تو اللہ کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط القرآن والحدیث. معاذ اللہ، یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اللہ قرآن اور حدیث کی راہ پر ہم کو چلا دے. جب قرآن اور حدیث کی راہ پر چلنے کی بات آ جائے اور محمد رسول اللہ کو سائڈ پر نکال دیا جائے کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، کہ ہم تو خود سمجھ لیں گے، ہم تو خود سمجھ لیں گے. جب خود سمجھنے کی بات آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے دل سے اور نکال کر سمجھنے کی کوشش کیا جائے تو 110% یا 1000%
گمراہی گمراہی ہے، گمراہی گمراہی ہے. لیکن جب اس کو کلمے کے دوسرے حصے کے ساتھ رکھ کے سمجھا جائے تو پھر بات آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھی راہ پر چلا. دکھا نہیں، بہت سے نے ترجمہ کیا ہے دکھا، دکھا دیکھ تو سبھی رہے، چل نہیں رہے لوگ، اسی لیے الہی ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط مستقیم جو ہے. اب اس سیدھی راہ کا تعین بھی فرما دیا رب تعالیٰ نے. کیسے فرما دیا؟ کیسے فرما دیا اس سیدھی راہ کا تعین؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام نازل ہو گیا. انعام والے ہو گئے جو لوگ، ان کی راہ پر ہمیں چلا دے. باری تعالیٰ ہم پر یہ رحم فرما دے، یہ کرم فرما دے کہ وہ سیدھی راہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا ان کی راہ پر ہمیں چلا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا، کہہ دو غیر المغضوب علیہم، اور ان کی راہ پہ ہمیں نہ چلانا جو کہ گمراہ ہوئے. یعنی بہت سے ایسے گمراہ بھی ہیں جو قرآن اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں لیکن رسول اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں. اصل میں جب رسول اللہ کی بات کا انکار کرو گے تو شکوک و شبہات وہیں سے پیدا ہونا شروع ہوں گے، اور پھر تم دین کو اپنی مرضی سے ٹریک پر موڑ رہے ہو گے. یہ انڈیکس آف دی قرآن جو میں نے آپ کے سامنے